مسلم جس روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سارا مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر روز نئی نئی مصیبتیں پہنچائے جانے لگی۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہوتے گئے، مکہ کے کافروں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا۔ خاندان قریش کے لوگ جو مکہ میں سب سے رعبدار لوگ تسلیم کیے جاتے تھے، مسلمانوں پر ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں اپنے گھر بار، رشتہ دار، مال و دولت سب کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر گئی۔ جب مکہ کے کافروں کو یہ بات معلوم پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بچ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر مدینہ پہنچ چکے ہیں، تو ان کافروں کی ہوش ٹھکانے نہ رہے اور یہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی خوشی استقبال کیا۔ مدینہ میں کئی لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 کے قریب تھی۔ مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان کو مہاجرین کہتے ہیں، اور جو مسلمان پہلے سے ہی مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی آباد تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینے والوں سے یہ معاہدہ کر لیا کہ جو بھی طاقت مدینہ پر حملہ کرے گی ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ ادھر مکہ کے قریشی سردار، جن میں ابو جہل سب سے بڑا سردار تھا، مسلمانوں سے جنگ کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ مدینہ میں مسلمان اگرچہ تعداد اور جنگی ساز و سامان کے اعتبار سے بہت ہی کم اور کمزور تھے، مگر کافروں کے ظلم و ستم سہ سہ کر ان کے ایمان مضبوط ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کے مدینہ پہنچنے کے بعد مکہ کے کافروں نے ایک کائرانہ حرکت کو انجام دیا۔ مکہ کا ایک قریشی سردار اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر مدینے کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کے چراگاہ پر چھاپا مار کر کئی اونٹوں کو چرا لے گیا۔ جب مسلمانوں کو اس کی خبر لگی تو ان کا پیچھا کیا گیا، مگر وہ ہاتھ نہ لگے۔ مکہ کے کافروں کی یہ حرکت کھلی دھمکی اور جنگ کا اعلان تھا۔ اسی سال شروع رمضان میں یہ خبر مدینے میں پہنچی کہ مکہ والوں کا ایک قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے اور وہ مدینے کے پاس سے ہو کر گزرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کافروں پر ایک قسم کا رعب اور ڈر قائم کرنے اور ان کے دوارا اونٹ چوری کرنے کے حملے کا بدلہ لینے کے لیے کچھ مسلمانوں کو اس قافلے کی طرف روانہ کر دیا۔ مکہ کے اس قافلے میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو اس کے بعد فتح مکہ کے وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمانوں کے ڈر سے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قافلہ اس قافلے سے الگ کر لیا اور مکہ کے سرداروں کو یہ پیغام بھجوا دیا کہ قافلے پر مسلمانوں کا حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے مکہ سے مدد بھیجو۔ یہ خبر جب مکہ پہنچی تو ابو جہل مکہ سے 1000 کی زرار فوج لے کر نکل پڑا، جس میں 700 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ ابو جہل کا لشکر ہر طرح کے جنگی ساز و سامان سے لیس تھا۔ ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ ادھر جو مسلمان مکہ کے قافلے کی طرف نکلے تھے وہ واپس مدینہ روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پہنچ کر ابو جہل کو یہ خبر بھجوائی کہ ہم صحیح سلامت مکہ پہنچ چکے ہیں، تم واپس آ جاؤ اور مسلمانوں سے جنگ نہ لڑو۔ مگر ابو جہل اپنے غرور و گھمنڈ میں مغرور تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہی موقع ہے محمد اور اس کے دین کو ختم کرنے کا، اور وہ جنگ پر آمادہ رہا۔ ابو جہل کے اس 1000 کے لشکر میں مکہ کے کئی بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے۔ جب اس لشکر کی خبر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں مسلمان گروہوں سے پوچھا کہ کیا تم قریش کے لشکر کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو؟ تو ایک صحابی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت شجاعت و بہادری کے کلمات فرمائے اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا رسول کافروں سے لڑنے نکلے اور ہم گھروں میں بیٹھے رہیں؟ کبھی نہیں۔ آپ اگر ہم کو حکم دیں گے
कि समंदर में कूद पड़ो तो हम बेझिझक आपके हुक्म को बजा लाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का जोश देखा तो खुश हो उठे और सिर्फ 313 मुसलमान 1000 काफिरों का मुकाबला करने निकल पड़े। इस इस्लामी लश्कर के साजो सामान की हकीकत ये थी कि 313 मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे जिन पर 3-3, 4-4 मुसलमान एक साथ सवार थे। ये इस्लामी लश्कर जब बदर के मकाम पर पहुंचा तो अबू जहल का लश्कर पहले से ही वहां खेमजन था। बदर के पानी के चश्मों पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि अगर कोई काफिर इस चश्मे से पानी पीने आए तो उसे मत रोकना। ये थी जंग की हालत में भी हमारे नबी की शान। अबू जहल के लश्कर के पास हर जंगी साजो सामान था, मगर दूसरी तरफ मुसलमानों में किसी के पास तलवार थी तो किसी के पास नहीं। कोई खजूर के पेड़ की लाठियों से जंग लड़ने आया था तो कोई सिर्फ नेजों से। 17 रमजानुल मुबारक को जंग का आगाज हुआ और अबू जहल का लश्कर मुसलमानों पर टूट पड़ा। मुसलमानों ने खूब बहादुरी दिखाई और अबू जहल के लश्कर का डटकर सामना करते रहे। इसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर गए और अपने रब से रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगने लगे कि इलाही, अगर तूने मुसलमानों की इस छोटी सी जमात को हलाक होने दिया तो इस जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना बचेगा। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में ऐसी कबूल हुई कि अचानक जंग का रुख पलट गया। अचानक काफिरों की गर्दनें अपने आप तन से जुदा होने लगी। मुसलमान दुश्मन पर हमला करने जाता उससे पहले ही काफिर हलाक हो चुका होता। अल्लाह ने अपने हबीब की मदद फरिश्तों के जरिए फरमाई। आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतरा और एक एक काफिर को जहन्नुम में रसीद कर डाला। अबू जहल का लश्कर खौफ के मारे मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ और 70 काफिरों को कत्ल किया गया और कईयों को कैदी बना लिया गया। उस वक्त जंग का नज़ारा देखने वाले कुछ काफिरों ने खुद फरिश्तों के जंग में उतरने का किस्सा बयान किया। बताया कि उनके सरों पर से अचानक बादल का एक टुकड़ा गुजरता हुआ दिखाई दिया। इस बादल में से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं और किसी को यह कहते हुए सुना कि जल्द आगे बढ़ो। रावी कहता है कि बादल से ऐसी आवाजें सुनकर हम पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि मेरे चचाजाद भाई का खौफ के मारे दम निकल गया। इस जंग के आखिर में अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू जहल को जहन्नुम में रसीद किया। पकड़े गए काफिरों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत हुस्न सलूक किया। कईयों को फिदिया देकर छोड़ दिया गया और जो कैदी फिदिया नहीं दे सकते थे उनसे कहा गया कि मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना सिखा दो और आज़ाद हो जाओ। यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर तालीम को कितनी अहमियत दी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सफ़क़त को देखकर कई कैदी इस्लाम ले आए थे। यह जंग इस्लाम के इतिहास की सबसे पहली जंग थी और अब तक की सारी जंगों में सबसे मुक़द्दस तरीन जंग मानी जाती है। अगर ये जंग मुसलमान हार जाते तो आज इस्लाम की शक्ल सूरत ही अलग होती, मगर अल्लाह को यही मंजूर था। इस जंग के बाद खानदान कुरैश का मक्का में दबदबा खत्म हो गया और मुसलमानों की बहादुरी के डंके बजने लगे।